صوفی صاحب یہ جو اس سے پہلے جب انڈیا نے کشمیر کے جو خصوصی حیثیت تھی، خصوصی سٹیٹس تھا، اس کو جو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی تو مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی سے ٹھپا لگوایا تھا، اور اب بخشی غلام محمد اور وہ جی ایم صادق یعنی شیخ عبداللہ کی حکومت ختم کر کے وہ نام نہاد اسمبلی نے ایک یہ جو وزارت عظمیٰ کا لفظ ہے یا الگ اپنا جھنڈا ہے اس کو ختم کیا تھا. تو پھر لیکن وہ ہو نہیں سکتا، وہ سیاسی طور پہ ایفرٹ کی گئی، لیکن جو ججمنٹ آئیں بیکاز انہیں اقدامات کو پھر چیلنج کیا گیا جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر ایون ہندو ججز جو تھے ان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو ہے فلیگ کو لہرانے کا حق موجود ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور بھی یہی باتیں جو سپریم کورٹ نے بعد میں کی. لیکن اس ججمنٹ میں، لیکن بہرحال ایک چیز ذہن میں رکھیے، یہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور کورٹ ہو، یہ ڈومیسٹک کورٹ کہلاتا ہے انٹرنیشنل لا کے نیچے. بالکل ٹھیک ہے، ان کی یعنی کوئی بین الاقوامی قانون میں ان کی حیثیت نہیں ہے. یہ آرگیو تو کریں گے کہ ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے اور بین الاقوامی قانون کا موقف بھی یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اس کے خد و خال، اس کے قانونی اجزاء جو ہیں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ڈومیسٹک فیصلوں سے، چاہے ڈومیسٹک قانون سازی ہو یا ڈومیسٹک جوڈیشل پروناؤنسمنٹ ہو. تو اس لیے جو کشمیر کا ڈسپیوٹ کی ایویڈنس ہے، جس میں خاص طور پہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں، جس میں P5 ممالک کی ایک انڈرٹیکنگ ہے کہ وہ بائیلیٹرلی ایشوز کو ریزالو کروائیں گے، اور جس میں شملہ ایگریمنٹ ہے، ان چیزوں کی موجودگی میں یہ تصور کر لینا کہ ہم نے اس ڈسپیوٹ کو ختم کر دیا ہے، یہ لیگلی اسپیکنگ ایک خام خیالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو اس کا جائزہ لینے کے بعد اپنا موقف، ایکسپلینیٹری نوٹ، اس کا جواب اس ججمنٹ کا بھرپور طریقے سے دینا چاہیے. بیکاز اگر ججمنٹ کو جو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، اس میں UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کا ذکر نہیں نظر آیا مجھے، نہ ہی انٹرنیشنل اگریمنٹس کی کوئی بات ہوئی ہے. تو اس کو انہوں نے بالکل ڈومیسٹک انٹرنل پرسپیکٹو سے دیکھ کر جو اپنے سیاسی مقاصد تھے ان کو حاصل کرنے کی ایفرٹ کی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمارے جو قانون دان ہیں، سینئر قانون دان، وہ اس کا جائزہ لیں، ایک دستاویز اپنی جاری کریں، یا کوئی بین الاقوامی ماہرین کو ساتھ ملائیں اور اس فیصلے کا بودھاپن واضح کریں؟ جی بالکل، لا آف ٹیریٹری پر، لا آف آکوپیشن پر انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس موجود ہیں جن میں کمپلیٹ کلیئرٹی ہے کہ ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے، اور جنیوا کنونشن 4 کے نیچے اس کا جو تشخص ہے وہ آکیوپائڈ ٹیریٹری کا ہے. وہ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں، یہاں کے بھی لائرز جو ہیں وہ مل کر اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں تاکہ یہ بات واضح کی جائے. لیکن جو اس کا سیاسی ایسپیکٹ ہے وہ یہی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ بہتر ایونچولی یہ ہوگا کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے، یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کچھ سیاسی یہ کام تو نگران حکومت بھی کر سکتی ہے. نگران حکومت کے مینڈیٹ کا ایشو بعض اوقات ریز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر معیشت کے لیے اقدامات کر سکتی ہے تو یہ تو قومی مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں، وہ میں آپ سے اگری کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ بھی کنوین کر سکیں آل پارٹیز، مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کے جو لیگل سیلز ہیں ان کو کنوین کر کے ان سے ڈسکس کیا جائے کہ اس معاملے کو آگے لے کر کیسے جایا جائے اور کس کس جگہ پر. بیکاز لیگل آپشنز تو بے شمار ہیں، جوڈیشل فورمز بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹو فورمز بھی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بکلیٹ، ایک فریم ورک، ایک کاؤنٹر ورژن اس کا ڈیولپ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو وہ سب کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو انڈیا کے اندر بھی اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ کرٹیسزم آ رہا ہے. بیکاز 5 اگست 2019 کا جو پریزیڈینشل آرڈر تھا اس کو انڈین وکلا نے کرٹیسائز کیا تھا. اور اگر آپ جو اس پر دلائل دیے گئے ہیں اس کے خلاف، ان کا بھی جائزہ لیجیے. سپریم کورٹ میں ہی دیے گئے ہیں، جو لائیو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس میں بڑی وزنی دلائل تھے، وہ کوئی ایسے ویسے دلائل نہیں تھے. تو ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ بڑا کرسری طریقے سے، بڑا جلدی میں ایک سیاسی کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا گیا ہے تاکہ جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے مودی سرکار کی، ان کو الیکشن میں ایک اضافی سپورٹ مل جائے. ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، ہماری ہائی کورٹس بار ایسوسی ایشنز ہیں، ہماری بار کونسل ہے، ان کے نمائندے جو ہیں ان کو بھی یکجا کیا جا سکتا ہے کہ اس کا جائزہ لے. اور کیا زوید صاحب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا جا سکتا ہے یہ معاملہ یا نہیں؟ دیکھیے اس
کے بارے میں ابھی رائے نہیں دے پاؤں گا، تھوڑا سا اس چیز کو ایگزامن کرنا ہے، کیونکہ ایک رکاوٹ رستے پہ جو ہے وہ انڈیا کی ریزرویشن ہے، جو آئی سی جے اسٹیچو کے نیچے مختلف ممالک کے پاس آپشنز ہوتی ہیں، ایک کوالیفائنگ ڈکلیریشن آپ بعض اوقات دیتے ہیں، پاکستان نے بھی دی ہے، انڈیا نے بھی دی ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں آپ نے کہیں کیس لے کے جانا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے، اس سے مراد صرف جوڈیشل فورم نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت قانونی ڈیپتھ اور نکات کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہے، اور وہ آپ کسی بھی ڈپلومیٹک فورم پہ بھی جا سکتے ہیں اور ان ممالک کی کیپٹلز کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں جو ممالک اقوام متحدہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب، بہت بہت شکریہ۔